آج ظاہر ہو گیا کہ وہ کون ہے جو تقسیم چاہتا ہے پاکستان کی قوم کے اندر، اور وہ کون ہے جس نے مشرقی پاکستان کی طرح ایک دفعہ پھر پنجاب کے اندر غدار بنانے کی فیکٹری کھول دی ہے۔ غداری کا لیبل لگانے سے کبھی کوئی سیاسی جماعت مری نہیں ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بابر اعوان صاحب کا بیان، تفصیلی بیان، فرنٹل اسالٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر بالواسطہ لیکن بڑا خوفناک اٹیک جو سپریم کورٹ نے آج پٹیشن ایڈمٹ کی اور کمیشن بنایا میمو گیٹ کے اوپر، کہا کہ اس کی پروب کی جائے، اس کو عملی طور پر پیپلز پارٹی نے رد کر دیا۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ورکرز کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جن پر اعتماد کیا یعنی وہ خود ان پر اعتماد کریں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ ایک سیاسی تحریک میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تحریک جو شاید ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے سیاسی میدان گرم ہو رہا ہے، کس طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ فوزیہ وہاب صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ان کے ساتھ شاہد خاقان عباس صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، اور سینیٹر اعظم سواتی جے یو آئی ایف کی طرف سے، میں تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ فوزیہ صاحبہ، آپ کی پارٹی جو ہے دباؤ کے اندر بنگلہ دیش کے بڑے حوالے دیتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنگلہ دیش کا حوالہ کیوں؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا کہ ہندوستان انٹروین کرے اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے؟ دباؤ والی کہاں سے بات آ گئی؟ مطلب جب بھی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں دباؤ، مطلب جب سیاسی ماحول گرم ہوتا ہے، ہم نے ایک بات بنگلہ دیش کا حوالہ کہاں بنتا ہے؟ ہم نے 2007 جولائی سے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پر ایک قوت ہے جو چاہتی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ماڈل بنا تھا جس میں وہاں کے جوڈیشری نے ایک رول پلے کیا تھا۔ دے لکڈ آفٹر دا گورنمنٹ اینڈ دے ویر ان چارج آف دا کنٹری فار آئی تھنک مور دین اے ایئر۔ 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور اس سے کہیں زیادہ انہوں نے وقت لگایا، پھر حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا، وہی پھر الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے بعد وہی ان 2 خواتین میں سے ایک الیکٹ ہو کے آ گئی۔ ہمارے خیال سے یہ ثانیہ مشرقی پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، بنگلہ دیش ماڈل کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، آئی تھنک میں اس حوالے سے زیادہ اس کو سمجھتی ہوں، بنگلہ دیش ماڈل کا جو ذکر کیا گیا ہے، اور محترمہ نے بھی اپنی انہی اپریہنشنز کا اظہار دسمبر 2007 میں بھی کیا تھا۔ تو قوت کون سی ہے جو بنگلہ دیش ماڈل بنوا رہی ہے؟ نواز شریف صاحب آپ کی آج کے بیانات کے مطابق؟ جی ہاں، بالکل، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری اور میاں نواز شریف کی پارٹی میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، پہلے تو ہم یقین نہیں کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوتے گئے اور چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئیں، وہ تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں ججز اور پی ایم ایل این ایک ہی چیز کہ ہاں، جس طریقے سے آج بابر اعوان صاحب نے بھی کئی ذکر کیا ہے کہ کتنے کیسز میں ان کو سٹے آرڈرز دیے گئے ہیں، کتنے کیسز میں ان کو ریلیف ملا ہے۔ سٹے آرڈر سے بدہضمی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور میں بات کہنا چاہتی ہوں، وکی لیکس کی کیبلز کا آپ بہت حوالہ دیتے رہتے ہیں اپنے جتنے بھی آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں وکی لیکس میں ایک کیبل کا حوالہ میں بھی دینا چاہوں گی، شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ سعودی عربیہ میں جو وہاں کے کونسل جنرل تھے، انہوں نے یہ کیبل بھیجا کہ یہاں اطلاع آئی ہے کہ میاں نواز شریف نے، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر نے، جو اس وقت سٹنگ چیف جسٹس ہیں، ان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو اس ملک کا صدر بناؤں گا۔ بٹ اگین دس از جسٹ اے کیبل، وی کین ناٹ ریلائی آن اٹ۔ جی عباس صاحب، تو آپ اپنے من پسند کے ججوں کے پاس چلے گئے، گٹھ جوڑ ہے، سازش ہے، بنگلہ دیش ماڈل کی تیاری ہے، یہ ہو رہا ہے پھر اس ملک میں؟ جی میرے خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت سپیریئر جوڈیشری پر سپریم کورٹ پر الزام لگانا شروع کر دے، اس کی کیفیت آپ کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ یہ چیک کر لیں کہ اس سپریم کورٹ کے ججز کو کس نے لگایا ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ ججز کا کام ہے کہ کوئی ایشو ایسا ملک میں ہو، جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے، وہ ملک کی انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرے، جب بھی کوئی پٹیشن آئے اس کو پروٹیکٹ کرے، اور یہی کام جوڈیشری کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ الزام لگانے والے کون ہیں۔ جس شخص نے الزام لگایا یہ وہ آدمی ہے جس نے ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ میں نے 3 کروڑ روپے لیے ہیں ایک پارٹی سے، اور اس پارٹی نے کہا کہ انہوں نے لیے ہیں کہ میں آپ کا کیس آپ کو کروا کے دوں گا۔ یہ شخص
جس کی کریڈیبلٹی خود کچھ نہیں ہے، آج وہ جوڈیشری پر الزام لگا رہا ہے. لیکن اس میں حکومت کی کریڈیبلٹی خود سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے شخص کو استعمال کر رہے ہیں جس کی اپنی کو کریڈیبلٹی میرے خیال میں اگر اس پریس کانفرنس کے اساس میں جاؤں سیاسی معاملات کے علاوہ، ایک آرگومنٹ انہوں نے یہ بھی دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر معاملات پر آرگو ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این کی طرف سے پارلیمان کے اوپر مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. ججز کو یہ کہا گیا، بلکہ ایک جگہ پر تو شاید خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ پارلیمان جو ڈس فنکشنل ہے، تو جج صاحب نے ان کا کہا ڈس فنکشنل شاید نہیں، آپ ان افیکٹو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو پارلیمان کے اوپر مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار جو ہے اور سپریم کورٹ سے جو رجوع جو ہے اس معاملے کے اوپر، وہ بنیاد بن رہا ہے اس سیاسی آرگومنٹ کی جو بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیں پارلیمان تو اپنا کام کرتا ہے، اس پارلیمان نے بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کی. ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوا، متفقہ ریزولوشن پاس ہوئے، کمیٹیاں بنی. حکومت ان چیزوں کو چلنے نہیں دیتی، متفقہ ریزولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، ہر کام میں آڑے آتی ہے. میں آپ کو خود اگزامپل دے سکتا ہوں. ایک کمیٹی بنی تھی آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے کہ یہ دیکھا جائے کہ ملک میں بجلی کا بحران کیوں ہے. آج 3 مہینے میں صرف 3 میٹنگز ہو پائی ہیں اور ان افیکٹو میٹنگز ہوئی ہیں. تو اس لیے حکومت جو نہیں چاہتی کہ معاملات کو حل کیا جائے، بہتر تو یہ تھا کہ حکومت خود کہتی کہ ہم یہ بڑا میجر ایشو ہے، میمو گیٹ جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں جو کمیٹی آف دا ہاؤس بنائی جائے وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے اور 15 دن کے اندر حقائق جو ہے ملک کے سامنے لے کر آئے. تو بن گئی ہے نا، وہ تو پرائم منسٹر صاحب کہاں بنی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نہیں بنا سکتے. پرائم منسٹر صاحب کل شاید پیش بھی ہو رہے ہیں. کیا اس کمیٹی بنی ہے، کیا اس پر کیا پروگریس ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں. کچھ پتہ نہیں. جی سواد صاحب، یہ جو معاملہ ہے پارلیمان پر عدم اعتماد، ججز سے رجوع، اور پھر ججز سے رجوع ایسے معاملے پر جس میں ایک پارٹی کا کو چیئر پرسن بھی انوالو ہے، وہ سٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہے، اس پارٹی کی طرف سے زیادہ سخت زبان استعمال ہوگی نا پھر. طلعت صاحب میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں اپنی بات کرنے سے پہلے کہ میں آج جو بات کر رہا ہوں یہ میرا ذاتی موقف ہے ایز اے سینیٹر الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر اپنی ساکھ کھو چکی ہے. اس لیے اعظم سواتی کئی کیسز کے اندر سپریم کورٹ کا ایک فورم ہے جس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. میں کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی ایبٹ آباد میں جس میں میں نے کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ اس نام نہاد گپ شپ والی ایلیٹ کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے باہر نکلیں اور ملک بچانے کی عملی صورت جو ہے وہ پیدا کریں. تو آپ سینیٹر کیوں سنیں میری سینیٹر اعظم سواتی تو نہیں ہونا چاہیے نا، پھر ہونا چاہیے ایکس سینیٹر اعظم سواتی. اگر مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب میری اس بات کے اوپر عمل نہیں کرتے، بڑا ایک تفصیلی خط میں نے لکھا ہے جو کل میں ان کو ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ، اگر نہیں کرتے تو پھر اعظم سواتی کم از کم اس سینٹ کا سینیٹر نہیں رہے گا. اور ساتھ میں نے یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں آئندہ اس نام نہاد سینٹ کا امیدوار بھی نہیں ہوں. اچھا چلیے، اس لیے یہ ساری باتیں یہ ذاتی معاملات نہیں ہیں. اسی کے لیے، اسی ملک کے لیے جو ہے اعظم سواتی نے اپنی امریکن سٹیزن شپ چھوڑی ہے. اچھا ملک میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آپ سینٹ سے نالاں ہیں یا سر؟ نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی کیا ہو رہا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی پہ کیا ہو گیا؟ ایک حکومت کام کر رہی ہے، اب نااہل ہے، نہیں اس سے کام. کون سی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حکومت جو انتہائی کرپٹ ہے، جس نے 3.5 سال کے اندر کرپشن کے سارے ریکارڈ قائم کر دیے. کیا وہ حکومت اس حکومت کی بات کرتے ہیں جس کے اعلی کار جو ہے حسین حقانی، واجد الحسن اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے سلیمان فاروقی جیسے لوگ ہیں؟ کیا یہ میرے ملک کی حفاظت کریں گے؟ کیا یہ میرے ملک کے نیشنل سیکیورٹی کے علمبردار ہیں یا میرے ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنے ملک کی فکر ہے، اور کسی چیز سب کو ہمارے اپنے ملک کی فکر ہے. ایک ہی ملک ہے ساروں کے پاس، سب کو اس کی فکر ہے. یہ دوبارہ میں اس طرف آؤں گا کہ آج زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ لگتا ہے ماحول گرم ہو رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں. پھر دوسرا شکوان صاحبہ نے بھی کہا، آپ نے بھی ذکر کیا ایک قوت ہے. میں دوبارہ اس کی طرف جانا چاہوں گا کہ اگلے دنوں میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. کس قوت کا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ اس سے مراد اپوننٹس، اپوزیشن، پارلیمان سے نالان لوگ ہیں، میڈیا کے کچھ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سورس آف ٹربل کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ ججز ہیں کون ہیں؟ دیکھیے آئی کین ناٹ پن پوائنٹ اینی بڈی ان پرٹیکولر، لیکن میں سمجھتی ہوں اٹس اے کمبینیشن آف آل دوز فورسز whom you have mentioned. ٹھیک، I'm not سارے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے
کہ یہ جو ایک آگ کا دریا ہمارے سامنے ہے اس کو نہ ہم عبور کر پائیں. دیکھیے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آفٹر 1977 سینٹ کے الیکشنز مارچ میں ہونے جا رہے ہیں, اور اس عرصے میں آپ نے دیکھا ہے 77 سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی کو کبھی میجورٹی نہیں ملی ہے. تو there is a great possibility that if the elections take place, People's Party might get the majority or a comfortable number of سینٹ کے الیکشن ہے اصل میں اصل ٹارگٹ وہ ہیں. لیکن یہاں میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گی. ابھی سپریم کورٹ کی سے محبت کا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. جس پارٹی نے یہ دعویٰ کر رہی ہے اسی پارٹی نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا ہے. یہ بھی سب کے سامنے ہے, اور یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس کو کس طرح ہے نا وہاں سے بھاگنا پڑا. یہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر پٹیشنز دائر کرتے ہیں تو پٹیشن ان کی طرف سے جو آتی ہے وہ تو فوراً قبول کر لی جاتی ہے, اور گھنٹوں میں ہے نا ڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے. ZAB صاحب کا ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اس کی بھی ہیئرنگ شروع کریں. دیکھیں نا, اگر آپ منصف ہیں اور واقعی میں آپ کا کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, کسی سے آپ کا کوئی کون سا ایشو زیادہ اہم ہے؟ میمو کا ایشو انویسٹیگیٹ کرنا زیادہ اہم ہے, طریقہ کار کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو امیڈیٹلی اگر آپ بتائیں, اگر آپ بالکل انصاف کریں کون سا ایشو زیادہ اہم ہے؟ میں یہ کہتی ہوں جب پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا تھا کہ میمو گیٹ کی یا میمو اسکینڈل کی یا میمو ایشو پر ایک کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی, اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی, تو وی شوڈ ہیو ٹرسٹڈ, بیکاز ان دی ایگزیکٹو اسٹرکچر پرائم منسٹر از دی فائنل اتھارٹی, اور فائنل اتھارٹی نے جب ایک فیصلہ کیا, جب آپ نے اپنی ایک پیریلل ایک کمیشن بنا دیا ہے, تو پھر تو آپ کہیں نہ کہیں تو انویٹ کر رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ٹرانسگریشن تو ہو رہی ہے نا. بھائی صاحب, آپ کی پارٹی انتظار کیا کر سکتی تھی؟ ہو سکتا کہ 15 دن کے بعد اس کمیٹی کی فائنڈنگ سے آپ بالکل غیر مطمئن ہوتے. کورٹ کا آپشن تو اوپن تھا آپ کے پاس. تو یہ جتنا معاملہ ہے کورٹ کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے, کہہ رہے ہیں جی کہ گٹھ جوڑ ہے, یہ شاید 15 دن کے بعد, اتنے عرصے ویٹ کیا آپ نے, 40 دن ویٹ کیا, 15 دن اور ویٹ کرتے تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا آرگومنٹ مزید ہوتا کہ جی پارلیمنٹ کی کمیٹی سے ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم پٹیشن کر رہے ہیں, سپریم کورٹ جا رہے ہیں, جلدی کر دیا. ہم نے اسمبلی میں اس ایشو کو اٹھایا. حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اتنا سنگین الزام حکومت پہ لگا تھا کہ آپ کا اپنا نمائندہ, آپ کا اپنا سفیر, حکومت کا سفیر حکومت کے اداروں کے خلاف ایک اور حکومت کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے. اس سے زیادہ سنگین الزام نہیں ہو سکتا. آج بھی یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 5, آرٹیکل 6 اس پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو جب ایسے حالات ہوں اور 6 ہفتے گزر جائیں اور حکومت کچھ نہ کرے, تو پھر کسی ایسے ادارے کا سہارا لینا پڑتا ہے جو آخری ریلیف کا موقع ہوتا ہے, جو آخری ریزورٹ ہوتی ہے, اس میں ہم گئے. اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر آج حکومت کرانا چاہتی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی بنانا چاہتی ہے, جو کہ پرائم منسٹر نہیں بنا سکتا, اس کو سپیکر ہی بناتے ہیں, ہاؤس کے اندر بنتی ہے, تو وہ بنا لے اور اس سے بھی کام کروا لیں. اور یہ سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ان کی نیت کیا ہے. اصل بات نیت کی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ حکومت کی نیت جو ہے وہ صاف نہیں ہے. وہ کسی ہر ایشو کو سائڈ ٹریک کرنا چاہتے ہیں, اور یہی اس معاملے میں ہوتا. تو ہم نے اس لیے جو آخری ریزورٹ تھا کہ سپریم کورٹ میں گئے, اور انہوں نے بھی اس معاملے کی جو سنگین نوعیت ہے اس کو سمجھا. اور صرف ہماری پٹیشن نہیں تھی, وہاں 10-12 ایسی پٹیشنز اور لگی تھی, ان کو کلب کیا اور ایک کمیشن بنا دیا. جی, مجھے اگر بریک لینے دیں, بریک بعد آپ سے شروع کریں گے اور آپ کے پاس ہی آئیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.